الہی تیری خاطر ہو، الہی تیری خاطر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم برکت کا حامل مہینہ ہے، لیکن بعض لوگ اس کی برکات سے فائدہ حاصل کرنے کے بجائے بدعات اور رسومات میں پڑھ کر اس کی حقیقی فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم کی اس ویڈیو میں چند بدعات اور رسومات کی نشاندہی کریں گے تاکہ ان کے سچ کی جو حقیقت ہے وہ سامنے آ جائے اور صحیح اعمال اختیار کیے جائیں۔ تو سب سے اہم اور جو مشہور محرم کے مہینے میں ہمیں بدعت نظر آتی ہے وہ ہے تعزیہ۔ تعزیہ کرنا کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ تعزیہ کرنا ناجائز ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے اتعبدون ما تنحتون، سورۃ الصافات میں اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جس کو خود تم نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور تراشا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ تعزیہ انسان اپنے ہاتھ سے تراش کر بناتا ہے، پھر اس سے منت مانی جاتی ہے اور اس سے مرادیں مانی جاتی ہیں، اس کے سامنے اولادیں وغیرہ کی صحت کی دعائیں کی جاتی ہیں، اس کو سجدہ کیا جاتا ہے، اور اس کی زیارت کو زیارت امام حسین سمجھا جاتا ہے۔ یہ سب باتیں روح ایمان اور تعلیم الاسلام کے اعتبار سے ناجائز ہیں۔ دوسری بدعت مجالس سے کرنا، ذکر شہادت کے لیے مجلس منعقد کرنا، ان میں ماتم کرنا، نوحہ کرنا روافض کی مشابہت کرنے کی وجہ سے ناجائز ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اس قوم میں سے ہے۔ علامہ ابن حجر الہیثمی المکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خبردار اس محرم کا روافض کی بدعتوں میں مبتلا نہ ہونا، جیسے مرثیہ خوانی، آہ و بکا، رنج و الم وغیرہ، کیونکہ یہ مسلمانوں کی شایان شان نہیں۔ اگر ایسا کرنا جائز ہوتا تو اس کا زیادہ مستحق اس نوحے کا، اس مرثیہ خوانی کا مستحق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات ہو سکتا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت دنیا کے اندر نہ آئی ہے نہ کبھی آئے گی، اور ان کی وفات پر تو ہمیں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ ہم ان کی وفات میں جلوس نکالیں اور دنیا بھر کی جو ہے کیک کاٹیں اور خوشیاں منائیں۔ یہ سب رسومات ہیں، بدعات ہیں، اور چاہے جائے کہ ہم ان کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر جو ہے مرثیہ خوانی کریں، رنج و الم کے اظہارات کریں، تو یہ کیسی حماقت والی بات ہے کہ نانا کو، جو ان کی شخصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ہمارے سامنے ہم جانتے ہیں کیا ہے، ہمارے ماں باپ ان پر قربان، ہماری جان و مال ان پر قربان، لیکن ہم ان کو چھوڑ کر ان کے نواسے امام حسین کی شہادت پر مرثیہ خوانی کریں، تو میرے عزیزو یہ سوائے بدعت اور رسومات کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس بدعت سے اور اس عظیم گناہ سے حفاظت فرمائے۔ محرم کو غم کا مہینہ سمجھنا، ایک بدعت اس کے اندر محرم کو غم کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس مہینے کو رنج و الم کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور اس میں شادی بیاہ خوشی کے کاموں میں سے اس کو جو ہے پرہیز کیا جاتا ہے،
مختلف قسم کے سوگ منائے جاتے ہیں، جیسا کہ کالا لباس پہننا، عورتوں کا زیب و زینت اور بناؤ سنگار چھوڑ دینا، نوحہ ماتم کرنا، یہ تمام چیزیں ان لوگوں کا خیال یہ خیال غلط ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں اس کی بہت سارے فضائل اور بڑی ہی فضیلت وارد ہوئی ہیں، لہٰذا اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھنا درست نہیں۔ سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، کوئی مہینہ اللہ نے منحوس اور رنج و علم کا مہینہ نہیں بنایا، اسی لیے ہمیں محرم کے اندر بھی محرم کا مہینہ تو شروع سے ہی عظمت و برکات کا حامل مہینہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بڑھ چڑھ کر اس کی عبادت میں حصہ لیا اور اپنی امت کو تعلیم فرمائی۔ دوسری بدعت، محرم کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرنا، یہ بھی ایک بدعت ہے۔ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ محرم کے مہینے میں، خصوصاً محرم کے شروع کے 10 دنوں میں شادی بیاہ اور خوشی کی تقریبات وغیرہ کا کرنا حرام سمجھتے ہیں، اور اس مہینے میں خوشی کی تقریبات کرنے میں خیر و برکت نہیں ہوتی اور وہ کام منحوس ہو جاتا ہے۔ اس میں بعض پڑھے لکھے لوگ بھی مبتلا ہیں۔ یہ سوچ میرے عزیزوں بالکل غلط ہے، کیونکہ شریعت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ شریعت میں محرم یا دوسرے مہینوں میں نکاح سے منع نہیں کیا گیا، اور اس مہینے میں زیادہ عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نکاح بھی چونکہ ایک عبادت ہے، نکاح ایک عبادت ہے، کیونکہ نکاح سے اللہ تعالیٰ کا قرب اور تقوی نصیب ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اذا تزوج العبد فقد کمل نصف الدین فلیتق اللہ فی نصف الباقی۔ جب آدمی شادی کرتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ باقی آدھے دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے، لہٰذا اس ماہ میں نکاح کرنا ممنوع نہیں ہے، بلکہ آج کے دور میں زیادہ ثواب کا مستحق ہوگا، انشاءاللہ اس کو زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ اس میں ایک بدعت پھیلی ہوئی ہے۔ اس بدعت کا خاتمہ کرنے کا بھی اس کو اجر ملے گا، اور نکاح کرنا تو ثواب کا کام ہے ہی۔ مزید اس میں بدعت یہ ہوتی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو لوگ محرم کے دنوں میں بڑی پابندی کے ساتھ کرتے ہیں، مثلا امام حسین کے نام پر سبیلیں لگانا، کھانا پکا کر کھلانا، اس کو کار ثواب سمجھا جاتا ہے، اور اس کو اپنے لیے بڑی ہی فخر کی چیز سمجھتے ہیں، لیکن اس میں کئی خرابیاں ہیں میرے عزیزوں۔ محرم کے مہینے کو خاص طور پر پہلے عشرے میں سبیلیں لگانا، پانی شربت وغیرہ کو خاص کرنا، یہ دین میں زیادتی ہے۔ لوگ اس میں ایک غلط عقیدہ یہ بھی رکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں بھوکے پیاسے شہید ہو گئے تھے۔ یہ ایک المیہ تھا امت کے لیے کہ اتنے عظیم شخص اور عظیم دنیا کا لاڈلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر کے ٹکڑے، ان کو ایسے المناک اور اس طرح سے شہید کیا گیا۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کو جو شہید کر دیا گیا تھا، تو یہ کھانا اور یہ شربت ان کی پیاس کو بجھائے گا۔ اس کی میرے عزیزوں کوئی حقیقت نہیں ہے، سوائے سر پھرو لوگوں کے کام کے علاوہ کچھ اور کام نہیں ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دوسری بدعت، مزید بدعت، 10 محرم کو کاروبار اور روزی میں تنگی کا تصور۔ یہ کہا جاتا ہے کہ 10 محرم کو کاروبار کرنے کی وجہ سے پورے سال روزی میں تنگی رہتی ہے، لہٰذا محرم کے 10 دنوں میں کاروبار نہیں کرنا چاہیے، خاص کر 10ویں دن میں۔ یہ عقیدہ بناوٹی اور باطل ہے، کیونکہ شریعت میں ایسی کوئی ممانعت نہیں آئی ہے۔ جہالت کی وجہ سے لوگ ان میں کاروبار کو چھوڑ کر ماتم اور نوحہ کی مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، حالانکہ یہ نوحے کرنا، ماتم کرنا
اور یہ مجلسوں کی شرکت میں کاروبار کو چھوڑ کر بیٹھنا یہی روزی کی تنگی کا سبب ہے، یہی روزی کی تنگی کا سبب ہے۔ نوحہ غم اور مصیبت میں آنسو بہہ جائیں، اس پر تو شریعت میں کوئی منع نہیں، لیکن نوحہ کرنا اور ماتم کرنا اور میت کے اوصاف کو بیان کر کے رونا گناہ ہے، کیونکہ نوحہ کرنے سے، چیخنے سے، چلانے سے، کپڑے پھاڑنے سے، منہ پر تماچے مارنے سے وغیرہ تمام جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، ان تمام کاموں سے شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ اور آج کل جو محرم میں ماتم اور نوحہ کیا جاتا ہے یہ صبر کے بھی خلاف ہے۔ قرآن کریم میں جو خود صبر کی تلقین کی ہے، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ سورۃ النحل، آپ صبر کریں، آپ کا صبر اللہ کے یہاں ہے، آپ کا صبر اللہ کے لیے ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے اپنے رب سے مدد طلب کرو، اس لیے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ صبر ہے ہمارے لیے، اگر ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں اور ان سے تعلق رکھتے ہیں تو ان پر جو ظلم زیادتیاں ہوئیں، ان کو جو شہید کر دیا گیا اور مزید ان کی ناشوں پر جو گھوڑے دوڑائے گئے، یہ ہر انسان کی اور ہر مومن کی دل کی ایک جو ہے آہ ہے جو ہمیشہ قیامت تک اور اس کی موت تک زندہ رہے گی۔ لیکن اس کے لیے میرے عزیزو اللہ رب العزت نے ہمیں صبر کی تلقین فرمائی ہے کہ صبر کرو، اس صبر کے بدلے کیا بتا اللہ تعالی ہمیں جنت نصیب فرما دے۔ ایک اور بدعت کیا ہے؟ محرم میں قبرستان جانے کی پابندی کرنا۔ بہت سے علاقوں میں یہ رسم موجود ہے کہ لوگ 10 محرم کو قبرستان جاتے ہیں، قبروں کی لپائی کرتے ہیں، اس پر بتیاں جلاتے ہیں، پھول اور دالیں وغیرہ ڈالتے ہیں۔ ان کاموں کو خاص طور پر محرم کے دنوں میں کرنا اور ان دنوں میں مقصود سمجھنا بدعت ہے، کیونکہ شریعت نے ان کاموں کے لیے کوئی خاص دن مقرر نہیں کیا اور نہ ہی ان دنوں میں اس کی کوئی فضیلت بیان کی ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ اس میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ اس دن عورتیں قبرستان جایا کرتی ہیں، تو میرے عزیزو اس دور میں ان کا قبرستان جانا فتنے سے خالی نہیں ہے۔ اگر عورتوں نے قبرستان جانا شروع کر دیا تو وہاں انسان موت کو بھول کر اور فتنے کے اندر مبتلا ہونے کا خطرہ ہے۔ تو حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرۃ القبور والمتخذین علیہا المساجد والسرج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر، قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والوں پر اور قبروں کے اوپر چراغ جلانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو منع فرما رہے ہیں، جنہوں نے دین اور شریعت ہمیں دی، تو اللہ کے نبی کی بات کو یہ نہ ماننا بھی ہے اور آپ کے حکم عدولی بھی کرنا ہے۔ تو اسی لیے میرے عزیزو ہمیں ان تمام بدعات سے، رسومات سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی تمام بدعات سے، رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الہی تیری خاطر ہو، الہی تیری خاطر ہو۔